السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹوڈے نیوز۔ میں آج بسال میں موجود ہوں، میرے ساتھ یہ بچہ ہے ڈاکٹر محمد نور الامین، بہت ہی بڑی شخصیت محمد امین صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں۔ تو انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ ان سے پہلے میں پوچھتا ہوں کہ ابتدائی تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی؟ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ جہاں تک ابتدائی تعلیم کا سوال ہے تو میں نے ابتدائی تعلیم بسال مکتب سکول سے کی ہے۔ سکول مدرسہ سسٹم تھا، تو پہلی 3 کلاسیں میں نے اپنے جامع مسجد سیدہ بسال میں مکتب سکول تھا، وہاں سے میں نے 3 جماعتیں پڑھی ہیں۔ اس کے بعد پرائمری سکول میں جو باقاعدہ جسے کہتے ہیں، ہمیں فخر ہے اس پہ کہ ہم نے ٹاٹ سکول میں پڑھا ہے، پرائمری کی تعلیم وہاں پہ بسال پرائمری سکول میں حاصل کی، اور اس کے بعد میٹرک میں نے بہت ہی ہمارا مشہور و معروف اس بسال گاؤں کا جو سکول ہے گورنمنٹ ہائی سکول بسال، میں نے وہاں پہ میٹرک کی تعلیم حاصل کی۔ مجھے تو آپ کا خاندانی پس منظر معلوم ہے، ہمارے ناظرین کی آگاہی کے لیے تھوڑا سا بتا دیں۔ جی، الحمدللہ میں ایک دینی اور مذہبی گھرانے سے میں تعلق رکھتا ہوں۔ میں بابا حافظ جی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارے خاندان کے جتنے بھی مرد افراد ہیں، ان میں کثیر تعداد میں جو حفاظ اکرام اور علماء اکرام کی کثیر تعداد ہے۔ میرے والد صاحب قبلہ حافظ محمد امین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق دومیل سے تھا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت کی ہے۔ کم و بیش 45 سال کا عرصہ انہوں نے بسال گاؤں میں بچوں کو دین کے راستے پہ چلایا ہے۔ وہ تقریباً 45 سال امامت کی فرائض انجام دی ہیں انہوں نے بسال میں، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے حفاظ ایسے ہیں جو انہوں نے دینی تعلیم ان سے حاصل کی ہے، اور بہت سے پاکستان کے مختلف شہروں میں علماء کرام ان کے شاگرد موجود ہیں جو دین کی خدمت حاصل کر رہے ہیں۔ میرے والد صاحب کی وفات کے بعد میرے بڑے بھائی حضرت علامہ احمد بخش صاحب نے ان کا منصب سنبھالا، اور جو ہمارا مدرسہ تھا، دینی مدرسہ جو والد صاحب نے اپنی زندگی میں قائم کیا، وہی اسی مدرسے کو وہ ان میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جس میں ابھی بھی کثیر تعداد میں ناظرہ بچے، تقریباً 100 سے زیادہ بچے ناظرہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اور تقریباً 40 کی تعداد میں جو بچے ہیں وہ حفظ کر رہے ہیں۔ اس دفعہ بھی ہمارے رمضان المبارک میں ہر مساجد میں ہماری مسجد کا، ہمارے مدرسے کا بچہ جو ہے وہ قرآن پاک سنا رہا ہے، اور میلاد شریف کے جلوس ہوں، لوگوں کی خوشی ہو، غمی ہو، کوئی بھی دینی محافل ہوں، ان میں بڑے بھائی جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں، اور خصوصی طور پہ ان کی خطابات ہوتے ہیں، اور دین کے راستے پہ لوگوں کو اسی طرح جس طرح والد صاحب چلا رہے تھے اسی طرح وہ بھی اپنی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم تو بتا دی، اس کے بعد جو تعلیم ہے وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ میں نے اس کے بعد میٹرک کے بعد میں نے اپنے جو ایجوکیشن کیریئر کو میں نے فنی تعلیم کی طرف منتقل کیا۔ میری جو ایف ایس سی ہے وہ میڈیکل لیب ٹیکنالوجی میں ہے، فیڈرل بورڈ سے۔ فیڈرل بورڈ مختلف جو ٹیکنیکل شعبے ہیں ان میں ایف ایس سی کراتا ہے، تو میری جو ایف ایس سی ہے وہ میڈیکل لیب ٹیکنالوجی میں ہے۔ اس کے بعد میں نے بی ایس سی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ چک شہزاد میں بی ایس سی کی ہے میڈیکل لیب ٹیکنالوجی میں پنجاب یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد ایم ایس سی میں نے بائیو کیمسٹری میں اور ایم فل بائیو کیمسٹری میں، دونوں جو میں نے پیر میر علی شاہ ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی سے حاصل کی ہے۔ اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی اسی یونیورسٹی میں 2023 میں میری فراغت ہوئی ہے، میں نے پی ایچ ڈی بائیو کیمسٹری میں کی ہے۔ پی ایچ ڈی کرنے کا خیال کیسا ہے؟ ہمارے اس شعبے میں بڑے کم لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی کی تعلیم تک جاتے ہیں۔ ایک تو میرے خاندان کا پس منظر جو بھی جتنا ہے وہ سارا تعلیم کے ساتھ ہے۔ بیسک جو تعلیم ہے وہ آپ کو اپنے اس ہنر کے بارے میں بتاتی ہے، جو بھی آپ پڑھتے ہیں، جسے کسی بھی فیلڈ میں کرتے ہیں۔ پی ایچ ڈی اس تعلیم کا ایک انتہا ہے، اور آپ سیکھنے کی جستجو انسان کی جب جو بڑھتی ہے تو انسان کہتا ہے کہ میں اور سیکھوں اور سیکھوں، تو اسی لگن کے ساتھ میں نے ایم فل کی، اور اس کے بعد پھر میں نے پی ایچ ڈی کے لیے، میرا جو ایم فل میں ریسرچ تھی وہ بھی اسی طرح کی تھی کہ میں نے جو کام کیا تھا وہ دل کی جو جنیاتی خصوصیات ہیں ان پہ میں نے ایم فل کی ڈگری حاصل کی، تو اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، تو میرا کام تھا کہ میں اسے اپنی پی ایچ ڈی میں مکمل کروں۔ تو پی ایچ ڈی میں میں نے اس اپنے کام کو، جو دل کی بیماریاں ہیں ان کی جو جنیاتی جینیٹکس
کازز ہیں میں نے ان کا کام جو ہے وہ اپنی پی ایچ ڈی میں کیا ہے۔ آپ کی تعلیم عام مروجہ تعلیم سے ہٹ کر ٹیکنیکل تعلیم ہے، اس تعلیم کے حوالے سے آپ کوئی آگاہی دینا چاہیں گے؟ اصل میں سر ایسا ہے کہ جو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ایف ایس سی عام میڈیکل میں ہو رہی ہے، انجینئرنگ میں ہو رہی ہے، یا سمپل ایف اے ہو رہی ہے، اس کے بعد گریجویشن اور یہ جو مروجہ تعلیم ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ملک کے اندر اور اس کے علاوہ باقی دنیا کے اندر ٹیکنیکل لوگوں کی مانگ ہے، اور پوری دنیا میں ان لوگوں کی شدید قلت ہے، وہ چاہے کسی بھی شعبہ میں ہو، چاہے وہ انجینئرنگ سائنس میں ہو، چاہے وہ کمپیوٹر سائنس میں ہو، چاہے وہ ہمارے ہیلتھ سیکٹر میں ہو، تو ان لوگوں کی بہت زیادہ مانگ ہے اور اس چیز کی ضرورت ہے۔ آج کل آپ جو اس ملک میں دیکھتے ہیں کہ جی لوگوں نے ایم فل کی ہوئی ہے، ایم ایس سی کی ہوئی ہے اور فارغ ہیں، کوئی انہیں جاب نہیں مل رہی، لیکن یہ جو فنی تعلیم ہے، فنی تعلیم کا ایک سب سے اہم جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک تو اپنی تعلیم بھی مکمل کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی جاب جو ہے، آپ کو روزگار کے لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا پڑتا، وہ چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو، چاہے وہ گورنمنٹ سطح پہ ہو، پرائیویٹ سطح پہ ہو، چاہے وہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، خاص کر کے ہماری جو گلف کنٹری ہیں یا یورپین کنٹری ہیں، وہ بہت آسانی سے ان لوگوں کو وہ لے لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس تعلیم کو میں نے حاصل کیا ہے، اور میں آپ کے نالج میں اور آپ کے ویورز کی علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ آج کل جس طرح میٹرک کے ایگزام ہوئے ہیں اور ایف ایس سی کے رزلٹ آئے ہیں، تو بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچے کو ایم بی بی ایس کی تعلیم حاصل کرائیں، تو وہ ایم بی بی ایس میں داخلہ نہیں ملتا کیونکہ میرٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ پریشان ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جائیں۔ تو اس ٹائم بہت سی یونیورسٹی ہیں جن میں سرفہرست پنجاب یونیورسٹی ہے، آپ کا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے جو پنجاب میں مختلف شعبوں میں ایم بی بی ایس کرا رہی ہے، تو وہ جتنے بھی یہ فنی ہے ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے، وہ آپریشن ٹیکنالوجی ہے، وہ لیبارٹری ٹیکنالوجی ہے، وہ ریڈیالوجی جو ایکس رے کے حوالے سے ہے، فزیو تھراپی ہے، آئی کی ہے، اور میڈیکل پرفیونسٹ ہے، ان ساروں میں وہ بی ایس آنرز کراتے ہیں، 4 سالہ وہ بی ایس آنرز ہے۔ 4 سالہ بی ایس آنرز کرنے کے بعد آسانی سے آپ کو پنجاب میں 17 اسکیل کی جاب مل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ باقی اگر آپ آگے اپنی تعلیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ جس طرح میں نے کی ہے، ایم فل پی ایچ ڈی اپنے شعبہ میں بھی کر سکتے ہیں، تو یونیورسٹیوں میں بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جتنی بھی ہاسپٹل ہیں، جتنی لیبارٹریز ہیں، وہاں پہ بھی کام کر سکتے ہیں، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، ان سب لوگوں کی ضرورت ہے، تو وہ بہت آسانی کے ساتھ یہ لوگ ادھر ان دنیا میں بہت اچھی تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں، اور نہ صرف ان کا اپنا خاندان کا فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس ملک کا جو ہمارا اس ڈالر کی وجہ سے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، ماشاءاللہ آپ کا تعلق ایک دینی گھرانے سے ہے اور بڑا نام ہے آپ کے فیملی کا، تو آپ نے کوئی دینی تعلیم بھی حاصل کی ہے؟ جی الحمدللہ، بچپن سے چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرے والد صاحب کا دینی خدمات ہیں، تو گھر میں ہی والد صاحب نے جب پرائمری کے بعد مجھے حفظ شروع کرا دیا تھا، ناظرہ قرآن پاک تو میں نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا، تو میں جو ہے جب 9ویں جماعت میں تھا تو میرا قرآن پاک حفظ مکمل ہو گیا، تو اس کے بعد جب ہم پڑھ رہے تھے تو تب وہ 9ویں جماعت اور 10ویں جماعت کا اکٹھا ایگزام ہوتا تھا، تو والد صاحب نے اس کو ہولڈ کرا کے تو 2 سال میں نے اپنی دنیاوی تعلیم پہ توجہ دی۔ میٹرک کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے دینی جو تعلیم ہے حفظ والے کو، وہ دوبارہ سے مجھے والد صاحب نے مکھڈ شریف میں داخل کرایا۔ مکھڈ شریف میں ایک عظیم دینی درسگاہ ہے، وہاں پہ مدرسہ ہے، حضرت صالح گل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ٹائم حیات تھے، تو ان کی موجودگی میں، ان کی زیر نگرانی میں نے قرآن پاک کی دوبارہ گردان مکمل کی۔ 1 سال کا عرصہ میں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر میں نے 1 سال اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے آن لائن قرآن پاک کا وہ کورس کی ہے، تو دینی حوالے سے قرآن پاک کی تعلیم حفظ کی کے ساتھ ساتھ باقی جو بنیادی جو کتابیں ہیں وہ بھی والد صاحب سے اور بھائی جان سے بھی پڑھی ہیں۔ آپ کا تعلق ایک دینی خاندان سے ہے، آپ دین کی طرف تو گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر اس فیلڈ کا انتخاب کیوں کیا؟ جس طرح یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ ایک جو دینی گھرانہ ہے تو ان کے بچے صرف اور صرف دین ہی حاصل کریں گے، تو الحمدللہ میرے والد صاحب کا جو ذہن تھا وہ اس طرح تھا کہ میرے جو بچے ہیں
وہ صرف دین کی تعلیم ہی حاصل نہ کریں بلکہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ میرے بڑے بھائی جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ میرے بڑے بھائی نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ، دینی تعلیم میں تو انہوں نے شہادت العالمیہ اور فاضل عربی وغیرہ کی ہے، لیکن دنیاوی حوالے سے وہ ڈبل ایم اے، انہوں نے ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات پنجاب یونیورسٹی سے کی ہے، اور اس کے علاوہ ایم اے ایجوکیشن اور بیچلر آف ایجوکیشن بھی انہوں نے کی ہے۔ تو دینی اور دنیاوی تعلیم کا سلسلہ والد صاحب سے ہمیں ملا۔ تو اسی طرح جب میری تعلیم مکمل ہوئی، حفظ کا ہوا، تو والد صاحب نے بڑے بھائی کے کہنے پہ کہ چلو اس کو اب ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیں، تو وہ جب میں نے دنیاوی تعلیم میں کام کرنا شروع کیا تو وہ خود سے ہی بس پھر راستے بنتے گئے۔ پھر ایف ایس سی کے بعد بی ایس سی، اور بی ایس سی کے بعد ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی تک، پھر وہ خود سے وہ ایک سلسلہ بنتا گیا۔ اصل میں وہ جو شوق تھا وہ بڑے بھائی کی طرف تھا، اور جو میرے بڑی بھائی کی میری تعلیم کے اندر بڑی کاوشیں ہیں۔ جب میں میٹرک میں تھا تو وہ نہ صرف اسکول میں، یہاں پہ انہوں نے مجھے جس طرح بچوں کو بس اسکول بھیج دیا اور واپس آ کے بس پوچھ دیا، بڑے بھائی نہ صرف گھر میں بھی پڑھاتے تھے بلکہ مجھے دومیل خود لے کے جاتے تھے۔ وہاں پہ سائنس کے ٹیچر ہیں جناب ممتاز صاحب، تو ان کے پاس میں سائنس کی کچھ کتابیں پڑھنے کے لیے، کچھ لیکچر لینے کے لیے بھی جاتا تھا۔ تو وہ دینی اور دنیاوی تعلیم کا سلسلہ وہ کرسی وہ والد صاحب کی طرف سے، بھائی کی طرف سے وہ ملا، تو اس لیے وہ پھر اس فیلڈ کا انتخاب کر لیا۔ آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ خود بھی نوجوان ہیں، اپنے جو تجربہ ہے اس میں نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں؟ کہ آج کل ہمارا نوجوان جو ہے وہ صرف اور صرف جو کوشش کر رہا ہے، وہ ان کا یہ ہے کہ کوئی ہماری جو حکومت ہے وہ ہمارے لیے کوئی اقدامات کرے، یا وہ کچھ لیڈروں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ لیڈر آئیں گے اور ان کی زندگیوں کو بدل کر دیں گے۔ تو بہت سارے مواقع ہیں جس میں نوجوان جو ہے وہ اس تعلیم میں اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ ایجوکیشن ہے وہ ایک تو عام جو ایجوکیشن ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ہمارا آج کل آئی ٹی کا دور ہے، آئی ٹی کے شعبے میں ہزارہ مواقع ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، گھر بیٹھے وہ بہت سارے ہنر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایجوکیشن میں اپنے ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کو سیکھیں، چاہے کوئی بھی کسی بھی سلسلہ ہے، تو وہ اپنی طرف سے اپنے قوم کی خدمت کریں، تو انشاءاللہ سب مل کر یہ جو سلسلہ ہے اس ملک کے اندر جتنی بھی پریشانی ہے، تو ہر بندہ اپنا اپنا حصہ ڈالے گا تو انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ تو نوجوان نسل کے لیے یہی ہے کہ آپ لوگ محنت کریں اور محنت کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اس محنت کرتے کرتے آپ لوگ کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ اس سے نہ صرف آپ کی اپنی گرومنگ بھی ہوگی، اس کے علاوہ آپ کا خاندان بھی اس میں ترقی کرے گا، اور جب خاندان اور آپ خود ترقی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرتا رہے گا۔ ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر محمد نور الامین جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور بڑا اعزاز ہے اس فیملی کا جہاں ان کے بڑے بھائی مولانا احمد بخش صاحب دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں، وہاں انہوں نے دنیاوی تعلیم بھی بہت ہی اعلیٰ حاصل کی ہے۔ مجھے دیجیے اٹک ٹوڈے نیوز سے اجازت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آمین ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔